تو صحابہ کے خلاف پہلے فتویٰ کس کا آیا؟ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے یہ دونوں حاکم تھے، تحکیم ان کے درمیان ہوئی، اور اس میں جو بھی شریک تھے ان کو کافر کہا۔ کس نے؟ یا شیعہ؟ کون تھے؟ پہلے بولو، خوارج تھے یا شیعہ تھے؟ اس سے یعنی یہ فتویٰ اس دور میں لگا ہے، انہوں نے فتوے لگائے اور صحابہ کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ تو جو صحابہ کی جماعت سے الگ ہوا اس کو کیا کہا گیا؟ انہوں نے سارے صحابہ کو چھوڑ دیا۔ اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگ بار بار ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہو، ہم دین کا کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ یہ جو خوارج کی نشانیاں لکھی ہیں نا، یہ حضور نہیں فرمایا کہ وہ نام قرآن کا لیں گے، نہیں، قرآن ان میں نہیں ہوگا۔ وہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم خارجی ہو، مگر ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میں تو اس میں نہیں ہوں۔ ان میں سے دین ایسے نکل جائے گا جیسے کمان میں سے تیر، اور یہ بھی کہا کہ تم ان کے سامنے عاجز آ جاؤ گے۔ ان کا قرآن یہ گلوں تک ہوگا مگر سینوں میں نہیں۔ تصوف یہاں سے ثابت ہے کہ وہ صوفی نہیں ہوں گے، خشک ہوں گے۔ لطائف یہاں سے ثابت ہے، جو پیر لطائف کا انکار کرتے تو قرآن اندر کیسے جائے گا بغیر لطائف کے؟ اب جن بزرگوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، اور میں ضروری کر رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں حدیث سے، تو اللہ تعالیٰ نے کون سے سلسلے کو علم زیادہ دیا؟ جو ثابت کر رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے؟ تو میرے پاس آ، ہم تیرے کو دیں گے کہ تمہارے جتنے بیٹے ہیں ان سے کہو کہ ذرا سب کے دلوں پہ ذرا رکھو۔ بلی تیلے سے باہر۔ آئندہ میرے کو میسج کرتے ہو پہلے مطالعہ کر کے آنا۔ میرے نیچے کمنٹس کیا اور تم نے مطالعہ نہیں کیا تو تمہارا مافیا بننے میں تو میں نہیں دوں گا۔ حق بیان کرو، مافیا جس دن بنو گے، مافیا مت بننا، یہ مافیا والے کام مت کرو۔ اپنے عذر بیان کرو، کم علمی کو بیان کرو۔ اس وقت دو فرقے پیدا ہو گئے، کون سے تھے؟ صحابہ کا تھا، ان کے ماننے والے گروہ کو شیعہ کہا جاتا تھا، ان کے انکار کرنے والے کو خارجی کہا جاتا تھا۔ یہ والے نہیں، پھر بول رہا ہوں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں یہ نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، اور اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو صحابہ کو مان لے، بات ختم۔ حب صحابہ پیدا کر لو، اتنا سا کام تم کر لو، آگے کا کام ہم کر لیں گے۔